بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے. آج کا ہمارا سبق برونئی دارالسلام کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا. آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں. ہمارا پچھلا سبق اسی ملک کے حصہ دوم پر مشتمل تھا. پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر گفتگو کی. پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی. اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھا. اس تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے تھا اور دوسری کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے تھا. اب چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے. آج کا سبق ہمارا برونئی دارالسلام کے حصہ سوم پر مشتمل ہے. آج کے سبق میں بھی ہمارے 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ سلسلہ حالات و واقعات ہے جو تاریخ کا ہی ایک تسلسل ہے. اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت ہے. تو آج کے سبق کے یہ ہمارے 2 اہم پوائنٹ ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے. تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب. آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے سلسلہ حالات و واقعات. جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ یہ تاریخ کا ہی ایک تسلسل ہے. پچھلے سبق میں ہم نے اس ملک کی تاریخ کو 1958 تک چھوڑا تھا. آج ہم 1959 سے اس کی تاریخ کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. سلطان عمر کا ایک بڑا کارنامہ 1959 میں ملک کے تحریری آئین کی تدوین ہے جس کے ذریعے خود مختار حکومت قائم ہوئی اور برطانوی ریزیڈنٹ کا عہدہ ہائی کمشنر میں بدل گیا اور سلطنت کے ایگزیکٹو اختیارات بحال ہو گئے. تاہم ہائی کمشنر بدستور اہم معاملات میں سلطان کو مشورے دیتا رہا اور اس کا اثر و رسوخ حسب سابق برقرار رہا. 1960 میں ملائیشیا کے پہلے وزیر اعظم تینکو عبد الرحمن نے سلطان عمر علی کو تجویز دی کہ ملایا ریاستوں یعنی سنگاپور، سراواک، سباہ اور برونئی کو ملا کر ایک وفاق ملائیشیا کی بنیاد رکھی جائے. سلطان نے اس امر پر غور و فکر کرنے کا وعدہ کر لیا مگر اس دوران ایسا واقعہ پیش آیا کہ برونئی ملائیشیا کا حصہ نہ بن سکا. 1959 کے آئین کی بنیاد پر جب 1960 میں ملک میں آئینی بادشاہت قائم کرنے کے سلسلے میں عام انتخابات ہوئے تو ان میں ایک پرجوش نوجوان ایم اظہری کی جماعت نے اکثریت حاصل کر لی جو شمالی بورنیو اور سراواک کے علاقوں پر قبضہ کر کے سلطنت برونئی کی سابقہ شان و شوکت بحال کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا. اس کی یہ خواہش تھی کہ انڈونیشیا حتیٰ کہ فلپائن کو بھی شامل کر کے عظیم ملایا سلطنت کی بنیاد رکھی جائے جس کا مرکز برونئی ہو. اظہری نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمالی بورنیو، سراواک، سنگاپور، ملایا، انڈونیشیا اور فلپائن کے سیاسی گروپوں سے رابطہ کیا. انڈونیشیا اور فلپائن کی حکومت نے خفیہ طور پر اسے مالی و فوجی امداد بھی دی کیونکہ وہ وفاق ملائیشیا کے حق میں نہیں تھی. جب اظہری کو اپنے منصوبے کے سلسلے میں مناسب حمایت نہ مل سکی اور برونئی کی عدالت عالیہ نے بھی اس کا منصوبہ مسترد کر دیا تو اس نے حکومت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا. برونئی فوج کے چند افسر بھی اس کے ساتھ مل گئے. 7 دسمبر 1963 کو برونئی بغاوت رونما ہوئی جب اظہری کی قیادت میں کالمنٹان کی تربیت یافتہ فوجیوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. تاہم ملک میں موجود برطانوی فوجیوں نے اسے کچل کر رکھ دیا اور 2500 افراد گرفتار کر لیے گئے. ان افراد کا تعلق اظہری کی جماعت برونئی پیپلز پارٹی سے تھا. اس واقعے کے بعد پارلیمنٹ توڑ کر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی. 1963 میں برونئی کو فیڈریشن آف ملایا میں پھر شمولیت کی دعوت دی گئی تو سلطان عمر نے وفاق ملائیشیا سے وابستہ چند آئینی اور مالی پہلوؤں پر اعتراض کر دیا کیونکہ ان کے ذریعے سلطان کی حیثیت کمزور پڑ رہی تھی. اشیا میں شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ برونئی کے تیل کی آمدنی کا بڑا حصہ اس کی حکومت کو دینا پڑتا. مزید برآں ملائی رہنما سلطان عمر علی کو ملائیشیا کا بادشاہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جبکہ سلطان سمجھتا تھا کہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے وہ بادشاہ بننے کا اہل ہے. بہرحال ان
تحفظات کا نتیجہ یہ نکلا کہ برونوئی ملائیشیا کا حصہ نہ بن سکا۔ 6 فروری 1965 کو آئین میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت 21 رکنی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ سے 10 منتخب اور 5 نامزد کیے جاتے تھے۔ 1966 میں بدامنی کے بعد ملک میں امن قائم ہوا۔ 1967 میں برونوئی کی اپنی کرنسی برونوئی ڈالر کا اجرا ہوا۔ 4 اکتوبر 1967 کو سلطان عمر علی رضاکارانہ طور پر اپنے بڑے بیٹے حسن کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے، جنہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس امر کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے والد کی پالیسیاں جاری رکھیں گے۔ 1970 میں برونوئی ٹاؤن کا نام تبدیل کر کے بندر سری بیگما رکھا گیا۔ 1971 میں برطانیہ نے برونوئی کو داخلی خود مختاری دے دی۔ 7 جنوری 1979 کو سلطان حسن البلقیہ نے آئین کی تدوین نو کی۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور سلطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے 5 سال بعد برونوئی کے دفاع اور خارجہ امور پر سے اپنا کنٹرول ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق 1 جنوری 1984 کو برونوئی نے 95 سالہ برطانوی سامراج سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے فوری بعد برونوئی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا 45واں رکن بن گیا۔ 1985 میں نئی سیاسی جماعت برونوئی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی قائم ہوئی۔ اسی برس یونیورسٹی آف برونوئی دارالسلام کا افتتاح ہوا۔ فروری 1986 میں ایک اور جماعت برونوئی نیشنل سالیڈریٹی پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 7 دسمبر 1986 کو 28ویں سلطان اور سلطان حسن کے والد سلطان سر عمر علی سیف الدین کا انتقال ہو گیا۔ اکتوبر 1986 میں سلطان نے اپنی کابینہ میں اضافہ کر کے وزراء کی تعداد 11 کر دی۔ 1987 میں سلطان نے نکارگوا کونٹرا باغیوں کو $10 ملین کی امداد دی۔ فروری 1988 میں PKDB کو اس وقت اعلیٰ حکام نے معطل کر دیا جب پارٹی لیڈروں نے سلطان کو وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ 26 سال سے ایمرجنسی ختم کرنے اور جمہوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ PKDB کے صدر عبداللطیف حمید اور نائب صدر عبداللطیف چوچو کو سیکورٹی ایڈ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر 1989 کو برونوئی اور برطانیہ کے درمیان ایک پروٹوکول پر دستخط ہوئے، جس کے تحت برطانیہ نے 16 ہاک لڑاکا طیارے کا اسکواڈرن برونوئی کو فروخت کیا۔ اس سے قبل برونوئی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنی فضاؤں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جنوری 1990 میں حکومت نے 1962 کی بغاوت کے 6 اہم سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ستمبر 1992 میں برونوئی باضابطہ طور پر غیر وابستہ تحریک NAM میں شامل ہو گیا۔ 5 اکتوبر 1922 کو سلطان نے اپنی تخت نشینی کی سلور جوبلی منائی۔ 21 ستمبر 1994 کو برونوئی کو ایشیا کا آزاد تجارتی علاقہ قرار دیا گیا۔ حکومت نے وزیر خارجہ شہزادہ محمد البلقیہ کی سربراہی میں ایک آئینی کمیٹی مقرر کی، جس کا کام آئین میں ترمیم کر کے ایک منتخب اسمبلی کا قیام تھا۔ فروری 1995 میں PPKB کو کام کرنے کی اجازت ملی اور عبداللطیف چوچو اس کے لیڈر منتخب ہو گئے۔ مئی 1998 میں PKDB کو دوسری مرتبہ اپنا اجلاس منعقد کرنے کی اجازت ملی، جس میں سابقہ اپوزیشن لیڈر کے صاحبزادے زین العابدین پارٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ فروری 1997 میں سلطان نے اپنے بھائی شہزاد جعفری البلقیہ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ یہ عہدہ بھی سلطان نے سنبھال لیا۔ 10 اگست 1998 کو سلطان نے اپنے بڑے بیٹے عمر حسن کو ایک پروقار تقریب میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ جنوری 2000 میں سلطان اور ان کے بھائی سابقہ وزیر خزانہ شہزادہ جعفری کے درمیان 2 برس پرانا تنازع پھر شدت اختیار کر گیا۔ جعفری اپنی کمپنی پر $10 ارب کا قرضہ چڑھانے کے بعد لندن چلے گئے۔ فروری میں جعفری پر حکومتی خربر کرنے کا الزام لگا۔ 12-13 نومبر کو برونوئی میں ایشیا بحر الکاہل کی اقتصادی تنظیم APEC کا سربراہ اجلاس منعقد ہوا۔ برونوئی میں یہ پہلا بڑا عالمی سربراہی اجتماع تھا۔ 2005 کو برونوئی یونیسکو کا 191واں رکن بن گیا۔ 20 اگست کو سلطان حسن نے 26 سالہ سابقہ ٹی وی جرنلسٹ ملائیشین خاتون عذری ناز مظہر حکیم سے شادی کر لی۔ واضح رہے کہ سلطان کی پہلی بیوی اینک سلطانہ ابھی زندہ ہے، جو 1967 میں ان کے نکاح میں آئی۔ دوسری شادی صالحہ نامی خاتون سے ہوئی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ یعنی سلسلہ حالات و واقعات مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا
ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کا طرز حکومت۔ سلطنت برونئی کا پہلا آئین 19 ستمبر 1959 کو سلطان عمر علی سیف الدین سوم نے نافذ کیا۔ اس میں پہلی ترمیم فروری 1965 میں ہوئی۔ نومبر 1971 میں برطانیہ کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد آئین میں دوسری ترمیم کی گئی، جس کے تحت برونئی کو مکمل داخلی حکومت مل گئی۔ ترمیم 1 جنوری 1984 کو ہوئی جب برونئی نے مکمل آزادی حاصل کی۔ آئین کی روح سے برونئی دارالسلام ایک آزاد خود مختار اسلامی اور آئینی بادشاہت ہے۔ سلطان ریاست کا سربراہ مملکت، وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور تینوں مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے۔ سلطان مکمل طور پر با اختیار ہے اور ریاست کے کسی ادارے کو جواب دہ نہیں ہے۔ وزراء کی کونسل کا انتخاب بھی سلطان خود کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 22 رکنی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ برونئی کی بڑی سیاسی جماعتوں پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ برونئی کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں برونئی پیپلز پارٹی، برونئی نیشنل سالیڈریٹی پارٹی، پیپلز انڈیپینڈنس فرنٹ، برونئی پیپلز نیشنل یونائٹڈ پارٹی، برونئی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ اسی طرح برونئی کے سلاطین پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ ان کا دورانیہ یہاں کتنا رہا۔ برونئی کا پہلا سلطان سلطان محمد شاہ ہے جو 1405 سے 1415 تک بادشاہ رہا۔ دوسرا بادشاہ سلطان احمد شاہ ہے جو 1415 تا 1425 تک اس نے حکومت کی۔ تیسرا نمبر سلطان شریف علی کا آتا ہے جو 1425 سے 1433 تک حکمران رہا۔ چوتھا نمبر سلطان سلیمان بن شریف علی جو 1433 تا 1473 تک حکومت کرتا رہا۔ پانچواں نمبر سلطان بلقیہ اول کا ہے جو 1473 تا 1521۔ چھٹا نمبر سلطان عبد القادر جو 1521 تا 1575۔ ساتواں نمبر سلطان سیف الرجال 1575 تا 1600۔ آٹھواں سلطان شاہ برونی جو 1600 سے 1605۔ اسی طرح 90 نمبر پر سلطان محمد حسن جو 1605 سے 1619۔ سلطان عبد الجلیل الاکبر 1619 سے 1649 تک حکومت رہی۔ سلطان عبد الجلیل الجبار 1649 سے 1652۔ 12ویں نمبر پر سلطان محمد علی 1652 سے 1660۔ 13واں نمبر سلطان عبد المبین کا ہے جس کا دور حکومت 1660 سے 1673 تک رہا۔ 14واں نمبر سلطان محی الدین ہے، یہ 1673 تا 1690 بادشاہ رہا۔ سلطان ناصر الدین کا نمبر 15واں ہے جو 1690 سے 1705 تک اس ملک کا حکمران رہا۔ 16واں نمبر سلطان حسین کمال الدین ہے جو 1705 تا 1730۔ 17واں نمبر سلطان محمد علاء الدین 1730 تا 1745۔ 18واں نمبر سلطان عمر علی سیف الدین اول 1762 تا 1795۔ 19واں نمبر سلطان محمد تاج الدین 1796 تا 1806۔ 20واں نمبر سلطان محمد جمال العالم الاول 1806 تا 1807۔ اسی طرح 21واں نمبر سلطان محمد کنز العالم 1807 تا 1825۔ سلطان محمد عالم 1825 تا 1828۔ سلطان عمر علی سیف الدین دوم اس کا 23واں نمبر ہے 1829 تا 1852۔ 24ویں نمبر پر سلطان عبد المومن 1852 تا 1885۔ 25واں نمبر سلطان ہاشم جلیل العالم قام الدین 1885 سے 1906 تک یہ حکمران رہا۔ 26واں نمبر سلطان محمد جمال العالم دوم 10 مئی 1906 تا 11 ستمبر 1924۔ 27واں نمبر سلطان احمد تاج الدین آغاز الخیری 11 ستمبر 1924 تا 4 جون 1950۔ 28واں نمبر سلطان عمر علی سیف الدین سوم جو 4 جون 1950 تا 4 اکتوبر 1967۔ 29واں نمبر سلطان حسن البلقیہ معز الدین جس کا دور حکومت 5 اکتوبر 1967 ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کا سبق ہمارا برونئی دارالسلام کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 اہم پوائنٹس پر بات کی۔ آج کے ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات تھا جو تاریخ کا ہی ایک تسلسل ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت تھا۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ طلبہ کرام سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔